السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویشوں کے علاوہ دنیا کے تمام جو لوگ ہیں وہ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آخر ایسی مثال اس لیے دی کہ آپ لوگوں نے بھی بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی کام میں لگے ہوتے ہیں، جب وہ کھیلوں میں لگے ہوتے ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ کھیل کے علاوہ وہ اپنے تمام معاملات کو بھول کے ہوتے ہیں، اپنی پڑھائی کے معاملات کو انہوں نے بھول جانا، ایون کہ کھانا پینا تک بھول جاتے ہیں، یعنی جو ان کی جو نیسیسٹیز ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، وہ انہیں تک بھول جاتے ہیں۔ یہی حال انسان کا بھی ہے، اور انسان بھی کیا کرتا ہے، اس دنیا میں جب آ گیا ہوا ہے تو دنیا کو ایک کھیل سمجھ کر اس میں اس قدر مگن ہے کہ اپنی ضروریات کو بھول گیا ہوا ہے، اپنی جان پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انہیں بھول گیا ہوا ہے۔ تو دراصل مولانا روم نے یہ بھی بیچ فرمایا کہ درویشوں کے علاوہ، تو دراصل جو درویش ہوتا ہے نا، مختلف لوگوں کے سامنے مختلف قسم کی ان کی تعریفیں ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے شاید درویش کی یہ ڈیفینیشن ہوگی کہ وہ جو کہ صرف دینی کاموں میں ہی ہر وقت مصروف رہتا ہے، نہیں، بلکہ درویش اور اللہ کا دوست تو وہ ہوتا ہے جو دینی معاملات کو تو زبردست طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے، مگر دنیا کے معاملات کو بھی اس قدر بہتر طریقے سے چلاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے مثال ہوتا ہے، یعنی دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کر کر چلا رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے مثال بن رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو پھر بزنس میں اپنی سچائی اور اپنی اچھائی کی وجہ سے دوسروں کے لیے مثال ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی بس صرف وہ ایک ہی چیز کو پکڑ کر اسی کو لے کر چلتا جا رہا ہے۔ تو درویش وہ جو دین و دنیا دونوں کو بہتر طریقے سے چلاتا ہے۔ دوسری کیا چیز ہے جس کے اوپر غور کرنا بڑا ضروری ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے، ان کے متعلق آپ لوگ پڑھیں، وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اتنے مالدار بندے تھے اور رسول اللہ کے اتنے مالدار صحابی تھے کہ کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کی جو ویلتھ تھی وہ موجودہ دور کے بلینرز کے مقابلے میں تھی۔ تو بلینرز جو آج اس دنیا میں چھائے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں ان کی جو ویلتھ تھی وہ ٹکر دیتی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ویلتھ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے متعلق بڑی خوبصورت اور مشہور بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے دین کی خاطر کیا کیا، اپنا سب کچھ چھوڑ باڑ کر ہجرت کر دی تھی، مگر مدینہ پہنچ کر دین کے بتائے ہوئے راستوں سے جب انہوں نے دوبارہ سے تجارت کی تو الحمدللہ انہوں نے کیا کیا، دوبارہ سے اپنی دولت کو دوبارہ سے اکٹھا کر دیا۔ تو دنیا میں مگن رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ دراصل نہ تو خود کو محسوس کر پاتے ہیں، جب خود کو نہیں محسوس کیا تو پھر یوں سمجھ لیں وہ اپنے رب کو بھی وہ محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ رب ہمارے ہی قریب ہے۔